نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے، 8 رکوع ہیں اور 135 آیات ہیں۔ اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے اس صورت کو خاص مقام، خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہی وہ صورت ہے جس کی آیات سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول فرمایا تھا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ عمر بن خطاب ایک روز تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ان کو ملے۔ انہوں نے پوچھا عمر سے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے جواب دیا، میں اس شخص کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ان کے دین، مذہب اور ان کے بتوں کو برا کہا ہے۔ مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعیم نے کہا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لے لو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہو چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے مکان میں خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ ان دونوں کو سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ گئے۔ جب پتہ چلا کہ حضرت عمر آنے والے ہیں، اور ظاہر ہے یہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفر پر جمے ہوئے تھے، جب پتہ چلا کہ وہ آنے والے ہیں تو جلدی جلدی ان کی بہن اور بہنوئی نے حضرت خباب کو چھپا دیا، اور جو صحیفہ وہ پڑھ رہے تھے جس پہ کہ سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، وہ صحیفہ بھی انہوں نے چھپا دیا۔ لیکن گھر میں داخل ہوتے ہوتے عمر رضی اللہ عنہ کے کان پر کچھ آوازیں پڑ چکی تھیں۔ صحیفے کی تلاوت کی آواز ان تک پہنچ گئی تھی۔ اندر آئے، انہوں نے اپنی بہن سے اور بہنوئی سے پوچھا کہ مجھے خبر ملی ہے تم دونوں محمد کے تابع ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر اپنے بہنوئی سعید بن زید پر ٹوٹ پڑے، مارنا شروع کر دیا۔ جب ان کی بہن بیچ میں اپنے شوہر کو بچانے آئیں تو بہن کو بھی زخمی کر دیا۔ اب حضرت عمر، آپ سوچیں، جو ان کے اندر طاقت تھی، لمبے چوڑے مضبوط جسم کے انسان تھے، اور غصے میں انسان ہوتا ہے تو ویسے بھی اس کو اپنی جسمانی طاقت کے استعمال کا اندازہ نہیں رہتا۔ جب بہن پر ان کا ایک تھپڑ یا ہاتھ پڑا ہوگا تو چوٹ تو آئی ہوگی بہن کو، تو بہن کا جب خون بہتا دیکھا تو ان کو احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا، اور بہن کا خون بہہ رہا تھا۔ عمر اتنے ناراض تھے تو بہن نے کہا اس موقع پر کہ عمر، چاہے تم ہم کو جان سے مار ڈالو، ہم اس دعوت کو، اس دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو تھوڑی ندامت ہوئی، ذرا ہوش میں آئے، شرمندہ ہوئے، بہن سے کہنے لگے، مجھ کو دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ ان کی بہن کا نام فاطمہ تھا، اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ان 10 لوگوں میں سے تھے جن کو جنت کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں دے دی تھی۔ تو جب انہوں نے کہا، حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہ مجھ کو دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، بہن نے کہا، ہمیں خطرہ ہے کہ تم اس کو ضائع کر دو گے یا بے ادبی کرو گے۔ تو حضرت عمر نے اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہا کہ تم یہ خوف نہ کرو، بلکہ میں پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ بہن نے غسل کرنے کو کہا، پھر صحیفہ ہاتھ میں دیا۔ حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیا۔ اتنے میں خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ سامنے نکل کر آئے اور کہنے لگے کہ کل ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، اللہم اید الاسلام بأبی الحکم ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، کہ اے اللہ تو اسلام کی مدد فرما یا ابی الحکم ابن ہشام، مراد ابو جہل، یا ابو جہل کا نام تھا، اس کے ذریعے سے، یا عمر ابن الخطاب کے ذریعے سے، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ تو اسلام کی توفیق دے دے۔ اس سے ایک تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ شخصیت کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے، پوٹینشیل کے لحاظ سے ابو جہل اور عمر بالکل برابر کے تھے۔ اگر ابو جہل ایمان لے آتا وہ بھی عمر کا ہم پلہ ثابت ہوتا،
شخصیتیں بہت ملتی جلتی تھیں، بالکل برابر کا تول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ آپ نے دعا مانگی کہ اللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی کمزور جماعت میں جان پڑ جائے۔ یہ سنا حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھ کو تم محمد کے پاس لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں مقیم تھے۔ لوگوں نے جھانک کر دیکھا اور کہا کہ عمر آ رہے ہیں۔ پریشانی ہوئی نا، سب کو معلوم تھا کہ یہ تو سخت دشمن ہے اسلام کے۔ تو جب وہ آئے ہیں حضرت عمر تو پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہ عمر کہو کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسلام لانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس پر روایات میں آتا ہے کہ مکے کی وادی جو ہے وہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج گئی، اتنی مسلمانوں کو خوشی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے مسلمان کھلم کھلا نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو پھر مسلمان کھلم کھلا نماز پڑھنے لگ گئے، اور یہ جا کر ایک ایک کے گھر پہ دستک دے کر اعلان کرتے تھے۔ جیسے ہی اسلام قبول کیا سب سے پہلے حضرت عمر گئے ابو جہل کے گھر، دستک دی۔ بہت خوش ہوا ابو جہل ان کو دیکھ کر، آؤ آؤ بیٹھو، کیا حال ہے اور سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام لے آیا ہوں۔ یہ انداز ہے نا، یہ دیکھیں شاکلہ کی بات ہے، شاکلہ کی بات ہے نا، یہ ان کا انداز ہی یہ تھا، ایکسٹروورٹ تھے۔ تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی رسول ہوتا تو عمر ہوتے۔ حقیقت ہے کیا ان کی شخصیت تھی اور کیا ان کی شان تھی۔ لیکن ایمان لانے کا واقعہ بھی کتنا ان کا انوکھا ہے اور کتنا نرالا ہے، اور خود ان کے ایمان لانے کے واقعے میں کئی سبق ہمارے لیے موجود ہیں۔ کس ارادے سے نکلے تھے گھر سے؟ تلوار لے کر نکلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ ضروری نہیں کہ جس شخص کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہو، ہدایت کی طلب ہو، وہ اپنی طلب کو پہچانتا بھی ہو۔ ناٹ نیسیسریلی، ہو سکتا ہے وہ خود ہی نہ پہچانتا ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ اس کی شخصیت جو ہوتی ہے، اوپری اوپری جو اس کی عادتیں ہوتی ہیں، اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خود بھی دھوکہ کھا جاتا ہے اور دوسرے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ عادتیں ایسی بن گئی ہوتی ہیں، اوپر اوپر سے ونیر کی طرح ڈھانک لیتی ہیں ہدایت کی طلب کو۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ دراصل یہ خود کیا چاہتا ہے، خود بھی نہیں پہچان پاتا، دوسرے بھی نہیں پہچان پاتے۔ دیکھ کر یوں لگتا ہے کسی کو کہ اس میں تو دین اور سچائی اور حق کی طلب موجود ہی نہیں۔ حضرت عمر جب تلوار لے کر نکلے ہوں گے گھر سے، کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ ابھی مسلمان ہو جائیں گے؟ بعض دفعہ ہم بھی اس طرح دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ ہم کسی کے رویے کو دیکھ کر، اس کی عادتوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں ان کو بتانا بیکار ہے، یہ نہیں سننے والے، حال تو دیکھو ان کا، حلیہ تو دیکھو ان کا، ذرا ان کی باتیں تو سنو، یہ کیا مانیں گے، یہ کیا سنیں گے، بتانا ہی بیکار ہے۔ تو ہم خود ہی فیصلہ کر کے اور خود ہی پیغام نہیں پہنچاتے۔ لیکن ہمیں کیا پتا، کہیں اندر عمر رضی اللہ عنہ کی طرح کوئی حق کی، ہدایت کی طلب چھپی بیٹھی ہو، اور جب ان کو بات بتائی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور عام طور پہ جو اس طرح کے جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ جذبات کی رو میں بہہ کر ہی ایمان لاتے ہیں۔ بہت سوچا سمجھا فیصلہ نہیں ہوتا ان کا، بلکہ ایک جذباتی کیفیت کوئی آتی ہے، جیسے کوئی زلزلہ آتا ہے یا آتش فشاں پھٹتا ہے تو زمین کے اندر کا خیر، زمین کے اندر کے خزانے باہر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی غیر معمولی واقعہ زندگی میں انسان کے پیش آتا ہے، کسی ایموشنل ٹراما سے انسان گزرتا ہے، اس کے اندر کا خیر باہر آ جاتا ہے۔ جیسے کہ بہن کو جب انہوں نے مارا اور بہن کا خون بہتا ہوا دیکھا اور بہن کی باتیں سنی، تو کافی ایموشنل سین ہے نا، سارا بہت جذباتی معاملہ ہے، تو اس ذریعے سے پھر وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے بھی خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے چھپ چھپ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتا سنا کرتے تھے، لیکن روایات کے اور تعصب کے پردے پڑے ہوئے تھے، لہٰذا وقت لگ گیا ان پردوں کو ہٹنے میں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ہر شخص کو قرآن کی دعوت دیں، اس کی عادتوں سے، اس کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھائیں۔ کوئی بہت خوشی خوشی نہیں بھی آتا تو تھوڑا اصرار کر کے سنوا دیں، ذرا سا تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا کوکس کر دیں سننے پر۔ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر پائے گا،
اللہ کو اگر علم ہوگا کہ اس میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. بعض دفعہ انسان اپنا رجحان پہچان نہیں پاتا. بالکل ایسے جیسے کہ کسی کو پیاس لگ رہی ہے، سخت پیاس لگ رہی ہے، لیکن کام میں اتنا مصروف ہوتا ہے انسان کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے. کوئی پانی کا گلاس لے کر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں او جزاک اللہ مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی، پھر ہم پورا پانی کا گلاس پی لیتے ہیں. بالکل ایسی ہی چیز ہے کہ اندر طلب تھی، پیاس تھی، لیکن شاید کسی نے اس طرح ان کو آفر نہیں کیا تھا ابھی، شاید کسی نے پیش نہ کیا ہو ان کے سامنے اس طرح سے ہدایت کو، اسلام کو، تو قبول نہ کی. تو دعوت دینی چاہیے، لیکن دعوت دینے والے کے اندر بھی کچھ خوبیوں کا ہونا ضروری ہے. خلوص کے ساتھ، بے لوس ہو کر، سیلف لیسلی دعوت دے، انتھک محنت اور جد و جہد کرتا رہے. ہو سکتا ہے بہت سے فالس سٹارٹس کا بھی سامنا کرنا پڑے. بعض دفعہ کسی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو تو ابھی ہم بتائیں گے تو جھٹ پٹ اسلام میں شامل ہو جائیں گے، یہ تو پہلے ہی تیار ہیں، ان کے اندر تو اتنی ساری خوبیاں ہیں، ابھی ہم ان کو بات بتائیں گے یہ فوراً سمجھ لیں گے. پتہ چلتا ہے کہ سب سے کٹر مخالفت اسی طرف سے آ رہی ہے، جس کو ہم نے سمجھا تھا کہ یہ ہمارا بہت ہی پکا ساتھی بن جائے گا، یہ ہمارا مددگار بنے گا، یہ حق کے لیے اس کا سینہ کھلے گا. اس کا سینہ کھلتا ہی نہیں، حیران ہوتا ہے انسان. تو ہم تو اتنا ایرر کرتے ہیں ججمنٹ کے اندر. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو تڑپ ہے اور کس کو طلب ہے ہدایت حاصل کرنے کی. اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے. شروع ہوتی ہے سورت. جو سورت کا نام ہے وہ حروف مقطعات پر رکھا ہوا ہے. طٰہٰ حروف مقطعات ہیں جن سے کہ یہ سورت شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ طٰہٰ